السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 جمادی الاول 1424 ہجری مطابق 3 جولائی سن 2003 عیسوی کے اس اجتماع میں جس موضوع پر میں خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے 5 مذاہب. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیتوں کا ترجمہ جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے ان کا ترجمہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، جماعت جماعت نہ بنو، فرقے فرقے نہ بنو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، گروہ گروہ نہ بنو. اور یاد کرو اس وقت کو جب تم مختلف فرقوں، مختلف ٹولیوں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تو آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم ہلاکت و تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، تمہیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، تمہارے درمیان اتحاد اور اکتائیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے. دوستوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، 5 مذاہب یہ آج میرا موضوع ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالی اس موضوع کی میں وضاحت کروں گا. آپ حضرات نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار گونج رہا ہوگا اور ایک کھلبلی سی مچی ہوگی کہ آخر ابھی تک تو ہم 4 مذاہب سنتے تھے، 4 مذاہب، تو یہ 5واں مذہب، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں بہت سارے ایسے بھی برادران موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس بات کا کھلم کھلا اظہار بھی کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 مذہبوں میں رہنے کا اور 4 مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کے اوپر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے ہی میں اس کو جاری اور ساری فرمایا. اس طرح کی فکر بعض لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بات موجود تھی، اور انہوں نے برملا ہم سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں تو اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ یہ مذاہب جو بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جو 4 مذاہب 4 ائمہ کی طرف منسوب ہیں، یا جس کو ہمارے ملکوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ چاروں مصلح برحق ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ 4 امام حق پر ہیں، تو یا 4 مذاہب حق پر ہیں، 4 مذہب حق ہے، یا اس طرح کی باتیں. بہت سارے مسلمان بیچارے یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے، اور جس میں مسلمانوں کو منقسم کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا کہ یہ شافعی رہیں، یہ حنفی رہیں، یہ مالکی رہیں، یہ حنبلی رہیں، ان کی مسجد الگ ہو، 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 ان کو شافعی میں شادی بیاہ کریں، حنفی میں شادی بیاہ کریں، مالکی میں شادی بیاہ کریں، حنبلی میں شادی بیاہ کریں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نازل بتلایا ہے، اور امت کو اس طرح سے ایک ڈگر اس 4 راستوں پہ ڈال دیا گیا کہ جناب علی آؤ انہی راستوں سے آپس میں اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا، محبت رہے گی۔ اس طرح سے اصل میں مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی گئی، چنانچہ سادہ قسم کے مسلمان بیچارے وہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں، اور آج تک اسی کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا بھی ہے تو اس کو کفر سمجھتے ہیں، اس کو کافر سمجھتے ہیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر برے علماء اس امت کے جو ہیں مولوی حضرات اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے، اپنے شکم کو پالنے کے لیے امت کو ابھارتے ہیں۔ ہاں دیکھو یہ اماموں کو گالیاں دے رہا ہے، یہ دیکھو اماموں کا برا ہے، یہ دیکھو اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ مذہب کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب شافعی ہے، ہمارا مذہب مالکی ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ لا مذہب لوگ ہیں، یہ بے دین لوگ، یعنی اس طرح کے خرافات، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہاں تک لوگوں نے لوگوں کو سبق پڑھایا ہوا ہے، اور اس طرح امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہی 4 نہیں بلکہ میں نے کہا ہے 5 ہے، 5 ایک کو قصدن جان بوجھ کر چھپا لیا گیا ہے، اور کیوں چھپایا گیا وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس ایک کے نام پر دوسرے کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، صرف کس لیے؟ اپنی گند چھپانے کے لیے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتلاؤں، واضح طور پر بالکل کھلی سی بات ہونی چاہیے تاکہ ہر مسئلہ واضح رہے، صاف رہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور دوستوں، کہ یہ 5 مذاہب کے تعلق سے امت کے اندر جو یہ اس قسم کا انتشار پیدا کیا گیا، یہ ایک مصلحت کے تحت اور ایک خاص مشن کے تحت اس کو ہوا دی گئی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی وہ تمام پوری تاریخ اور پوری چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، اس میں کتنی باتیں صحیح ہیں اور کتنی باتیں غلط ہیں۔ یہ سب انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں، آج کے اس لیکچر میں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم بنیادی طور پر حق بات کو سمجھیں۔ حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے، تمہارے اللہ کی طرف سے جو احکام، جو باتیں اتاری جا رہی ہیں ان کے اوپر تم اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور اولیاء، کوئی اور رفیق کار، کوئی اور دوست، کوئی اور کسی کے پیچھے نہ چلو۔ چلنا ہے تو ان باتوں کے پیچھے چلو، اطاعت کرنی ہے تو ان باتوں کی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نازل کی ہوئی کا جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے، یہ دین اسلام ہے، اور یہ اسلام کہاں سے بن کے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے، آسمان سے بن کے آیا ہے۔ یہ اسلام کہاں سے بن کے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری سے اترا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بنا کر کے اس اسلام کو بھیجا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دنیا میں بہت سارے دین ہیں، یہودی بھی دین ہے، نصرانی بھی دین ہے، ہندو مت بھی دین ہے، بدھسٹ بھی دین ہے، جین بھی دین ہے، سب یہ دین ہیں، سب یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ لیکن ان تمام دینوں میں سب سے بہترین دین کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرش بری سے نازل ہوا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا۔ اسی طرح سے یہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں کو دیا گیا ہے، یہ اسلام کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کمی اور بیشی کرنے کا حق کسی کو حاصل
نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، اور دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے، اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے. اسی طرح سے میرے عزیزو کہ اسی طرح سے یہ حقیقت بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، راہ ہدایت کی ضمانت یا جنت کی ضمانت قرآن و سنت کی پیروی ہی میں حاصل ہے. قرآن و سنت